کہ اب ایک ولی نے اپنی زندگی میں ظاہری زندگی میں جتنے مرید کیے، جتنے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ان سے نسبت حاصل ہو گئی، کسی کے 100 سچے ولیوں کے، کسی کے جناب 200، کسی کے 1000 10,000، کسی کے لاکھ، کسی کے لاکھوں، کسی کے کروڑوں، یہ اپنے اپنے معاملات۔ اب جیسے کسی نبی نے تلقین فرمائی ساری زندگی، تو جناب 10 بندے آ رہے ہیں راہ ہدایت پر، 90 بندے آ رہے ہیں، 1000 بندہ آ رہا ہے، ہزار سال محنتیں کی، 1000 بندہ آیا صرف راہ راست پر۔ لیکن اس کے بعد اسی طرح سلسلہ طریقت جو ہے، ایک ولی کے مرید ہو گئے مثال کے طور پہ 50,000، مثال دے رہا۔ اب حضور نے فرمایا ہر کوئی اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا۔ یہ بات میں نے پہلے کی کہ وہ ایک تشبیہن فرمایا گیا، وہ کئی ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور کئی لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو جن سے تو ڈائریکٹ نسبت تھی اپنے سلسلے، اور حضور نے فرمایا ہر پہلا بندہ وہ جو ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے بخشوا کے لے کے جائے گا، ہر پہلا بندہ تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک آخری بندے کو لے نہ جائے۔ اچھا، یہ سیرت کس کی ہے؟ یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہی طریقہ پھر ان کے محبوبین کا ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمام مریدین کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ اچھا، بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یار ایک بندے کے، ایک ولی کے 5000 مرید ہوتے ہیں یا 500 ہوتے ہیں زندگی میں، اس کے بعد ہزاروں کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو بندے تھے 500 تھے صرف، باقی 1000 کہاں سے آئیں گے؟ وہ یوں آئیں گے کہ جو پھر ان کے مزارات پر حاضری دیتے رہے، جو ان کا نام سن کے مانتے رہے، چاہے پیدا ہی بعد میں ہوئے ہوں۔ مطلب ایک ولی اگر انتقال فرما گیا ہے 2007 میں، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے 2010 میں، وہ جب بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، سمجھ بوجھ جائے گی، 2025 23 27 آ گیا ہوگا، اس وقت بھی اگر وہ اس ولی کو مانتا ہے کہ اچھا یار وہ ایسے اللہ کے ولی تھے، ان سے پیار کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، کبھی ان کی بارگاہ میں کوئی صالح ثواب پیش کر دیتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کر دیتا ہے، روحانی نسبت جوڑ دی جائے گی۔ پھر قیامت تک جو لوگ ان کو ماننے والے ہوں گے وہ ساروں کی ذمہ داری چلی جائے گی اس ولی پر۔ اچھا، اب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیعت نہیں تھا، ڈائریکٹ مرید نہیں تھا، اس نے تعلیمات پر اتنا عمل بھی نہیں کیا، زیارت بھی نہیں کی، آواز بھی نہیں سنی، کبھی قدم بوسی دست بوسی کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا، تو بس سنا کہ اللہ کے ولی اور ایسے ایسے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ باقی زندگی میں اس نے بڑے عجیب و غریب اعمال ایسے کیے ہوں جس کی وجہ سے اس کو فرشتے کہیں گے تو آنا اس طرح، تھوڑی دیر تو جہنم میں رک۔ اگر اس کو فرشتے لے بھی گئے، اللہ کے ولی کو اللہ فرمائے گا کیا میرے ولیوں اب جاؤ ذرا جہنم کی طرف، وہاں بھی دیکھ لو، ذرا سا بھی کوئی شناخت میں آئے نا، پہچان میں، تو نکال لو، کیونکہ جن کو بھی تم سفارش کرو گے نا میں ان کو بخش دوں گا۔ تمہاری سفارش جو ہے رد نہیں ہونی، آج جس کو بھی کہو گے بخش دوں گا۔ اور دوزخ کی آگ کو حکم ہوگا کہ ابھی بھڑکنا نہیں۔ بھڑکنا کیوں نہیں؟ ان کے چہرے نہ جھلس جائیں، نیچے رہو۔ سزا تو ان کو ظاہر اعمال بھی ایسے کیے ہیں، سزا کچھ دیر ان کو ملے لیکن چہرے بگڑ نہ جائیں آگ سے جھلس کر۔ کیوں؟ غیبی وہ حکمت ہوگی کہ اللہ کے ولی نے اسے چہرہ دیکھ کے پہچاننا ہے، تو ولی کی شان یہ ہوگی، یہ ولی کا پروٹوکول ہے۔ ولی کو اللہ غیبی طاقت دے تو چہرہ جھلس بھی جائے تو پہچان لے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کو جب اللہ اس کو سفارش کی طاقت دے رہا ہے، اس دن جس دن وہ خود فرماتا ہے کون ہے جو سفارش کرے بھائی، اس دن بھی جن کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ سفارش کرو میری بارگاہ میں اللہ باذنہ، تو یار پھر یہ بھی تو طاقت دے سکتا ہے کہ بھائی تم بس کہہ دو کہ اللہ جو بھی تھے نا ان کو بھیج دے بس جنت میں، تو میں خود ہی بھیج دوں گا۔ نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے، شان دکھانی ہے، وہاں تو دکھا کے جلوے پتا چلیں گے نا۔
جب دنیا میں کسی محب کو جوش آتا ہے نا تو اپنے محبوب کی شان دکھانی ہوتی ہے، تو جان بوجھ کے دکھاتا ہے شان. جہاں نہیں بھی بولنا ہوتا وہاں بولتا ہے جان بوجھ کے کہ نہیں اب تو میں نے محبوب کی شان بیان کرنی ہے، آج نہیں میں چپ رہنا، آج میں دکھاؤں گا، جان بوجھ کر دکھاؤں گا. اللہ فرمائے گا ولی ذرا جا. سارے دیکھیں بھی کبھی ولی کہاں جا رہا ہے، لوگ دیکھیں گے بھئی اب کدھر، اب تو بخشوا لیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو بخشوا کے لے گئے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں اوروں کو بھی بخشوانے جا رہا ہوں. پھر وہ اور حیران ہوں گے، اچھا یار ابھی بھی ان کی اتنی شان، ابھی بھی اختیار باقی ہے، ابھی ان کا کوٹا پورا نہیں ہوا، ابھی جگہ ہے، ابھی اتنی وسعت ہے یار رحمتوں میں. اور دوسری بات، ولی چاہے تو جھلسا چہرہ بھی پہچان سکتا ہے، لیکن نہیں یار، ولی نے آ کر ان کا چہرہ دیکھنا جو ہے، ولی کی نظر اس کے چہرے پہ پڑنی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ولی کی نظر کی شان دکھانے کے لیے ان چہروں کو بھی سلامت رکھے گا کہ بھئی یہ چہرے جھلسنے نہیں دینے. کیوں مولا؟ کیونکہ میرے ولی کی نظر پڑنی ہے ان پر. یہ ولی کی محبوبیت ہے کہ یار میرا ولی، اب تو قیامت کا دن آ گیا، قیامت کے دن بھی وہی بات ہو، دنیا میں جو ہو گیا ہو گیا، آج تو میں ایک شان دکھاؤں گا. اب میرے ولی کی شان یہ ہے کہ کیونکہ میرے ولی کی نظر پڑنی ہے فلاں بندے کے چہرے پر، تو اس کی شان کا عالم یہ ہے کہ چہرہ جھلسنے نہیں دینا. جیسے کہ مثال لیتا ہوں، آپ اپنے گھر کی کوئی چیز سجائیں یا کسی چیز کو چومیں بڑے پیار سے، چوم کے کہیں لگائیں، کوئی آپ کو کہے یار تم کیوں چوم رہے ہو، کیا اس شے کو تمہارے محبوب نے بھی چوما ہے؟ تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تو میرے محبوب نے اس کو دیکھنا ہے. کبھی محبت کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ یار میرے محبوب کو یہ رنگ پسند ہے، تو اس رنگ کی چیز کو اٹھا کے چوم لیا. یار آج تو میں نے نئے کپڑے پہن کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو ان کپڑوں کو پہلے ہی پیار سے چوم لیا. کیوں؟ ابھی دیکھا تو نہیں محبوب نے، ابھی تو دیکھنا ہے. جب ہمارا کوئی معزز، کوئی مہمان، کوئی پیارا گھر میں آتا ہے، ہم پہلے ہی صفائی کیوں کر دیتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یار اس نے آنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے، اس کی نظر پڑنی ہے. ہم اس کی نظر کا پروٹوکول کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم، اس کی آنے والی نظر کی عزت اور تقریب پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار پہلے ہی سجا دو، پہلے ہی سنوار دو. کیوں؟ یار میرے ماہی نے آنا ہے، دولن نے آنا ہے، ابھی میرے یار نے، محبوب نے آنا ہے. تو وہ کہیں گے کہ یار اس نے کام تو عذاب والے کیے اور مرید بھی نہیں تھا، لیکن چلو مانتا تو تھا نا، تو اس کو کچھ دیر کی سزا ہو جائے گی، لیکن اس کا بھی پروٹوکول اتنا رکھنا ہے کہ اس کا چہرہ جھلسنے نہیں دینا. آگ کو کہنا ہے آگ نیچے ہی رہنا ہے، ٹخنوں سے اوپر نہیں آنا. پنڈلیوں تک آگ آئے گی تھوڑی، پھر حکم ہوگا نیچے ہو جا، ابھی ولی نے گزرنا ہے یہاں سے، ابھی ولی نے گزرنا ہے اس دروازوں سے، تو ذرا تو بھی ادب سے رہ، ابھی بھڑک نہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی ولی نے گزرنا ہے. پھر وہ ولی آئے گا، کوئی بھی ولی جو بھی آئے گا، وہ کہے گا کہ اچھا یار تم لوگ تو میرے بعد پیدا ہوئے تھے، میرے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن مجھے مانتے تھے، میرا نام سن کے تم نے عقیدت کی تھی. اور یہ اصل میں اللہ کی شان ہوگی، یہ اللہ کی شان کا عالم ہوگا کہ اللہ ان کو فرمائے گا کہ یار جاؤ میرے محبوبوں، ایک تو وہ تو ہو گئے بغیر حساب والے، اب ان کو بھی بخشوا لاؤ جنہوں نے ساری زندگی میں تمہیں ایک بار بھی محبت سے دیکھا، ایک بار بھی، بس اس کے بعد کبھی گستاخی نہیں کی. یہ بھی شرط ہے. اب یہ نہیں کہ آپ 10 سال ایک ولی کی خدمت کریں، پاس بیٹھے ہاتھ پاؤں چوم کے بعد میں اسی کے مخالف ہو جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر آپ مخالف ہی ہو گئے پھر تو کھاتا ختم ہو گیا نا آپ کا. ان کی بات نہیں ہو رہی، ان بدبختوں کی بات نہیں ہو رہی. ان سے زیادہ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں فقط ایک بار ہی زیارت کی ہو، لیکن اس کے بعد کبھی بیعت بھی نہ کی ہو. وہ ایک زیارت ہی اس کا بیڑا تار دے گی. اچھا پھر اگلی کیٹیگری آ جائے گی جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا ولی کو، محبوب کو، اللہ کے محبوب کو، لیکن اس نے کبھی نام سنا یا محبت سے نام پکارا
پھر اللہ فرمائے گا کہ جس نے تمہارا محبت سے نام پکار لیا آخر کار میں اس کو بھی بخش دوں گا. جس نے محبت سے ذکر کیا اس کو، اور جس نے محبت سے سن لیا. دیکھیں رحمت کی وسعت کا عالم دیکھیں، نہ وہ مرید تھا، نہ اس نے کبھی دیکھا مرشد کو. اللہ کے سچے ولی جو مرشد ہوتے ہیں، لوگوں کے مرشد اللہ کے ولی، نہ کبھی ان کو دیکھا، نہ کبھی ان کا تذکرہ کیا، صرف ان کی بات یا نام سنا، صرف سنا نام. تو اللہ کی محبت کا عالم یہ ہے، یار اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرمائے گا آخر کار ان کو بھی میں نے بخش دینا ہے. کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کا ایک بار نام سنا تھا ادب سے، اس نے بد لحاظی نہیں کی تھی، ادب سے سن لیا تھا نام. بس اس سے اندازہ کریں کہ اللہ والوں کیا شان، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا ہے، ان کی محبوبیت اور مقبولیت کس قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں.